بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ عذاب قبر سے حفاظت کے 3 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر، عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل کی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا۔ وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں رہائش اختیار کر کے وہاں پر ہی مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا تھا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد میں ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہی کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے، اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جن و انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا، وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا، بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکماً نماز ہی میں ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، بس یہ وہی ہے۔ ترمذی اور نسائی میں بھی یہ لکھا ہے، جمعہ کے دن وفات پانے والے مسلمان کی مغفرت۔ جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی اگر میرا چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔